بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنز الدقائق کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اور نماز کے مسائل جاری ہیں۔ آگے مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَقَضَى رَكْعَتَيْنِ لَوْ نَوَى أَرْبَعًا وَأَفْسَدَهُ بَعْدَ الْقُعُودِ الْأَوَّلِ أَوْ قَبْلَهُ أَوْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهِنَّ شَيْئًا أَوْ قَرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ أَوِ الْأُخْرَيَيْنِ وَأَرْبَعًا لَوْ قَرَأَ فِي إِحْدَى الْأُولَيَيْنِ وَإِحْدَى الْأُخْرَيَيْنِ وَلَا يُصَلِّ بَعْدَ صَلَاةٍ مِثْلَهَا۔ جی، فرماتے ہیں کہ 2 رکعتیں قضا کرے اگر 4 کی نیت ہو، اور قعود اول کے بعد یعنی کہ پہلا قاعدہ یا اس سے پہلے فاسد کر دیا ہو، یا کسی رکعت میں بھی قرات نہ کی ہو، یا پہلی 2 میں قرات کی ہو، ٹھیک ہے، ان تمام صورتوں میں صرف 2 کی قضا کرے گا۔ اور 4 کی قضا کرے اگر پہلے یا پچھلی 2 میں سے ایک رکعت میں قرات کی ہو، یا نماز کے بعد اس جیسی نماز نہ پڑھی جائے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے یہ مسئلہ تو پڑھ لیا تھا کہ اگر کوئی شخص کیا کیا، اس نے 4 رکعت کی نیت کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور تو یہ قاعدہ اولا سے پہلے ہی جو توڑ دی، تو 2 رکعت کی قضا ہوگی، یا پھر اس نے قرات ہی نہیں کی، دونوں میں خاموش رہا تو بھی 2 رکعت قضا ہوگی، یا پھر قرات ایک میں کی تو بھی 2 رکعت کی قضا ہوگی، یا پھر جو ہے اس نے کیا کیا، دونوں میں بھی قرات نہیں کی، تو ان تمام صورتوں میں کیا ہوگا، صرف 2 کی قضا کرے گا۔ لیکن اگر اس نے قعود اول کے بعد یعنی پہلا قاعدہ کیا اور اس کے بعد اس نے بعد کی رکعتوں میں کسی میں بھی جو ہے قراءت کی، ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے 4 کی قضا کرنی پڑے گی، یہ مسئلہ بتا رہے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور مسئلہ ذکر کیا انہوں نے، یہ کہہ کر کہ کیا فرمایا وَلَا يُصَلَّى بَعْدَ صَلَاةٍ مِثْلَهَا، یہ ایک حدیث کا مضمون ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ کسی نماز کے بعد اس جیسی نماز ادا نہ کی جائے، کسی نماز کے بعد اس جیسی نماز ادا نہ کی جائے۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی نماز کے بعد قرات میں اسی فرض نماز جیسی نماز نہ پڑھی جائے، یعنی جس کی 2 رکعتیں قراءت کے ساتھ ہوں اور 2 بلا قراءت کے طرح ہوں، ٹھیک ہے۔ گویا اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ 4 فرضوں کے بعد ایسے 4 نوافل نہ پڑھے جائیں جن کی 2 رکعتوں میں قراءت ہو اور 2 رکعتوں میں قراءت نہ ہو، اور چونکہ کسی فعل سے ممانعت اس کے جو ہے اپوزٹ صورت کے حکم کے اعتبار سے کیا بولتے ہیں، اس کے حکم سے عبارت ہوتی ہے، لہٰذا یہ حدیث نوافل کی 4 رکعتوں میں قراءت کرنے کا حکم متصور ہوگی، ٹھیک ہے۔ جیسے نماز فجر میں 2 رکعتوں کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا، اور ظہر میں 4 سنت رکعتوں کے بعد جو ہے 2 رکعت سنتیں ہیں، لیکن جو ہے اسی طرح حدیث کو فرض نماز کے بعد اس وسوسے سے کہ شاید اس کی نماز میں کوئی گڑبڑ نہ ہو گئی ہو، ہاں، اعادے کی ممانعت پر بھی محمول کرنا ممکن ہے۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس حدیث سے ایک ہی مسجد میں جو ہے ریپیٹ جماعت کرنا اس کی ممانعت مراد ہو۔ اس صورت میں یہ حدیث اس مسئلے میں ہمارے لیے امام شافعی کے خلاف حجت ہوگی۔ تو حدیث میں کیا آیا کہ جو نماز آپ نے فرض پڑھی اس جیسی سملر دوسری نماز نہیں پڑھنی ہے، یعنی ایز اٹ از جیسی فرض پڑھی ویسے نہیں پڑھنی ہے۔ تو اس کے کئی معنی بتا رہے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ بالکل آپ نے نفل پڑھ لی فرض جیسی، جیسے پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور ضمنی سورہ، دوسری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ، اگر ایسی نفل پڑھی تو منع ہے۔ یا پھر منع جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی مسجد میں آپ نے نماز پڑھی ظہر کی، اسی مسجد میں دوسری اس جیسی نماز پڑھنا، ہو سکتا ہے اس کی ممانعت ہو۔ یا تیسری صورت یہ ہوگی کہ انسان نے، کسی آدمی نے مثلا ظہر کی نماز پڑھ لی، لیکن اس کو وسوسہ آیا کہ اس نے نماز صحیح نہیں پڑھی، گڑبڑ کر دی اس میں،
اور وہ دوبارہ اسی نماز کو لوٹانا چاہ رہا ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہو۔ تو یہ کئی صورتیں بنتی ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں وَلَا يُصَلَّى بَعْدَ صَلَاةٍ مِثْلَهَا، کہ بعد میں اس نماز کے جیسی دوسری نماز نہ پڑھی جائے۔ ہم؟ یہ بات، جی آگے کیا مسئلہ بیان کر رہے ہیں؟ وَرَاكِبًا خارج المصری مؤمئن الى ای جہت توجہت دابتو۔ اچھا یہ مسئلہ رہ گیا، وَيَتَنَفَّلُ قَائِدًا مَعَ قُدْرَةِ الْقِيَامِ ابتداءً وَبِنَاءً، اور کہتے ہیں کہ نفل کھڑے ہو کر پڑھنا، بیٹھ کر پڑھنا، ہاں، نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا باوجود اس کے کہ قدرت قیام کی تھی، تو یہ درست ہے، چاہے شروع سے ایسا کرے یا بنا کے طور پر ایسا کرے، دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ یعنی نفل نماز کو جان بوجھ کر کوئی آدمی بیٹھ کر پڑھتا ہے بغیر کسی عذر کے، تو یہ جائز ہے، اس کی نماز ہو جائے گی، البتہ ثواب آدھا ملے گا۔ لیکن اگر نماز عموماً فرض اور نفل سب کھڑے ہو کر پڑھتا تھا، لیکن کسی بیماری اور تکلیف کی وجہ سے اب نفل نماز بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، تو اب اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، اس کو ثواب پورا ملے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں صرف جائز ہونے ناجائز ہونے کی بات کر رہے ہیں کہ نفل نماز بغیر مجبوری کے بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں تھکاوٹ وغیرہ کی وجہ سے، لیکن فرض نماز کو بغیر مجبوری کے بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، نماز دوبارہ پڑھنی پڑیں گی، یاد رکھیں۔ وَالرَّاكِبًا خارج المصر مؤمئا الى اي جهة توجهت دابته، اب یہاں سواری پر نماز پڑھنے کے متعلق مسئلہ بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں اگر نفل نماز زمین پر شروع کی اور پھر جانور پر سوار ہو کر اس کو پورا کیا تو جائز نہیں، اور اگر سواری پر شروع کی اور زمین پر اتر کر پورا کیا تو جائز ہے۔ اس لیے پہلی صورت میں تکبیر تحریمہ اس نماز کی ہے جو رکوع سجود کے ساتھ واجب ہے، بس بغیر عذر اس واجب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور دوسری صورت میں تحریمہ کی رکوع سجود والی نماز کا ہے، اور اتر کر رکوع سجود ادا کیا جو اس سے کامل تر ہے، تو اترنے کی صورت یہ ہے کہ عمل قلیل سے ہو، اس طرح کے پاؤں ایک طرف کو لٹکا کر پھسل جائے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ بالکل اطمینان سے پکڑ کر جو ہے پیر وغیرہ رکھ کے اطمینان سے اتر رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ عمل قلیل ہونا چاہیے، عمل کثیر نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک ریئر مسئلہ ہے، عموماً ایسا کوئی نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اگر عمل کثیر پایا گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، اوکے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اگر آدمی مثلاً نیچے کھڑا ہوا تھا، کسی نے اس کو سواری پر بٹھا دیا، ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا تھا، مثلاً ٹو ویلر آ گئی، دوست کی بائک پہ بیٹھ گیا، تو اب اس کی نماز صحیح نہیں ہوئی۔ لیکن اگر ٹو ویلر پہ بیٹھ کے نماز شروع کی، ٹھیک ہے، اور اچانک جو ہے اتر کر کھڑے ہو کر گاڑی رکنے کے بعد جو ہے اتر کر نماز پڑھنے لگ گیا، تو کہتے ہیں کہ پھر ٹھیک ہے، اس کی نماز ہو جائے۔ وَبَنَا بِنُزُولِهِ لَا بِعَكْسِهِ، اور وہ اترنے کے اوپر بنا کرے گا، اس کے اپوزٹ میں نہیں، یعنی چڑھنے پر اس کی بنا نہیں ہو سکتی، اترنے پر بنا ہو سکتی ہے۔ یہ ای جہتن توجہ دابتہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جانور، دابتن جانور کو کہتے ہیں، کہ جس ڈائریکشن میں بھی جانور جائے اور سواری پر آدمی ہو نماز پڑھ رہا ہو تو چلتا ہے۔ جانور سے مراد سواری ہے، یہاں پر سمجھ لیں کہ کوئی شخص سواری پر نماز پڑھ رہا ہے، ٹرین میں مثلا نماز پڑھ رہا ہے، بس میں نماز پڑھ رہا ہے، تو اب اگر وہ قبلے کی طرف گھوم سکتا ہے تو ٹھیک ہے، قبلے کی طرف سے شروع کرے گا۔ لیکن اگر اس نے قبلے کی طرف شروع بھی کیا اور بس ٹرن لیتی ہے یا ڈائریکشن بدل گیا ٹرین میں، تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کی نماز ٹھیک رہے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے صلاۃ التراویح کے مسائل بیان کر رہے ہیں۔ وَسُنَّ فِي رَمْضَانَ 20 رَكَعَةً، اور رمضان میں 20 رکعتیں نماز پڑھنا یہ رمضان کی راتوں میں سنت مؤکدہ ہے۔ بعشر تسلیمات، 10 سلاموں کے ساتھ، یعنی دو دو کر کے پڑھیں گے، بعد العشاء، عشاء کی نماز کے بعد، قبل الوتر، وطر سے پہلے، وبعدہ بجماعت، جماعت کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اچھا،
اب مسنون ہے، یہاں سے تراویح کی نماز کے مسائل بیان کر رہے ہیں کہ تراویح کے متعلق سب سے پہلا مسئلہ کہ تراویح کی نماز سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، ٹھیک ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ تو سنت مؤکدہ انڈیویجول مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے، دونوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، ٹھیک ہے، اور پورے 30 دن سنت مؤکدہ ہے۔ جتنے بھی رمضان کی راتیں ہیں تمام راتوں میں سنت مؤکدہ ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلے عشرے میں پڑھ لیا پھر باقی میں جو ہے نہیں پڑھیں گے تو چلے گا، ایسا نہیں، ترک سنت کا گناہ گار ہوگا، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ کہ 20 رکعت پڑھنا یہ سنت ہے، ٹھیک ہے، 10 رکعت، 11 رکعت، 8 رکعت وغیرہ نہیں، بلکہ ٹوٹل 20 رکعت پڑھے گا۔ ہم؟ تیسری بات یہ کہ اس کو جماعت سے پڑھیں گے مرد، یعنی عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، البتہ عورتیں گھر میں پڑھیں گی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ جماعت جو ہے سنت موقدہ علل کفایہ ہے، کس کی؟ تراویح کی، یعنی کہ اگر جماعت چند لوگوں نے قائم کر لی تو سارے بری ذمہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور اگر کسی کی جماعت چھوٹ جائے تو ایسا نہیں ہے کہ اس سے اس نماز ساقط ہو گئی، نہیں، وہ گھر میں جا کر جو ہے اپنی نماز 20 رکعت مکمل پڑھے گا، جو بھی سورے اس کو یاد ہے، ٹھیک ہے، وہ معاف نہیں ہوں گی۔ یہ چوتھا مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ پورے رمضان میں تراویح کی نماز میں قرآن ختم کرنا یہ سنت ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک سنت ہے، اور مستحب ہے پورا قرآن ختم کرنا ویسے تو یہ ایک الگ سنت ہے، نماز پڑھنا الگ سنت ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ میں جو ہے شبینہ کرتا ہوں، 10 دن کے اندر پورا قرآن پڑھ لوں گا تو میں نے تراویح کا حق پورا ادا کر لیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تراویح جو ہے اس کو مکمل ہر روز پڑھنی چاہیے، اگرچہ کہ اس نے پہلے دن ہی پورا قرآن ختم کر لیا تو بھی اس کو مسلسل باقی 29 دنوں میں تراویح پڑھنی ہی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ایک شخص بھی جو ہے ترک کرے گا تو گناہ گار ہوگا، اگر جماعت کی بات کی جائے تو، کیونکہ اکثر خلفائے راشدین اور عامت الصحابہ نے اس پر ہمیشگی کی ہے، اور بلا انکار تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بعضوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، لیکن پہلا قول صحیح ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن تک جو ہے صحابہ کو جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جاری رکھا، اور بعد میں جو ہے اس کو کنٹینیو رکھا پورے رمضان میں۔ حالانکہ صحابہ تو انڈیویجول پڑھتے ہی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، لیکن حضور کیوں نہیں پڑھائے باقی دن؟ تو اس کی وجہ یہ تھی، فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے، کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے، اس ڈر سے جو ہے وہ روزانہ نہیں پڑھائے اور اکیلے اکیلے پڑھنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد، اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ کام کیوں کیا؟ سب کو ایک ہی قاری کے پیچھے جمع کر کے سب کو جماعت سے 30 دنوں تک کیوں پڑھائے؟ وجہ یہ ہے کہ اب وہ ڈر نہیں ہے، وہ علت باقی نہیں ہے جو پہلے تھی، یعنی اس بات کا ڈر کہ یہ فرض نہ ہو جائے، کیونکہ آقا علیہ السلام پر وحی اترتی تھی، اب دوبارہ وحی آنے کا مسئلہ ہی نہیں رہا، تو اسی لیے حضور کی خواہش کے مطابق، کیونکہ حضور کی خواہش تھی کہ میں پڑھاؤں، لیکن خوف اس بات کا تھا کہ لازم نہ ہو جائے، اس وجہ سے ان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جو ہے مکمل کیا، یعنی کہ تراویح کو پورے رمضان میں جماعت کے ساتھ پڑھنا شروع کیا، ٹھیک ہے جی۔ تو فرمایا اب تراویح کے وقت کے بارے میں کہ تراویح شروع کب ہوتی ہے، تو فرمایا عشاء کی نماز کے فوراً بعد سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ اگر کسی شخص نے عشاء نہیں پڑھی، اس سے پہلے تراویح کی مثلاً اس نے 4 رکعت پڑھ لی، پھر اس کو یاد آیا کہ میں نے عشاء نہیں پڑھی، تو اس کی وہ پہلے کی 4 رکعت نماز نہیں ہوئی، وہ جو ہے دیگر نفل بن گئی، لیکن تراویح کا حق ادا نہیں ہوا، اس کو دوبارہ عشاء پڑھنی پڑے گی، اور اس کے بعد تراویح کی شروع سے پہلی رکعت سے شروع کرنا پڑے گا، کیونکہ تراویح کا وقت شروع ہی عشاء کے بعد ہوتا ہے، جیسے کہ وطر کی نماز کا ٹائم عشاء کے بعد ہے، اگر کوئی وطر اس سے پہلے پڑھ لے تو ہو جائے گی کیا؟ نہیں، عشاء کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے، سمجھے؟ تو ویسے ہی تراویح جو ہے عشاء کے بعد شروع ہوتی ہے۔
اور قبل الوتر یعنی وطر سے پہلے پہلے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ جمہور کا مذہب یہی ہے، لیکن وہ بعدہ کہہ کر یہ کہا کہ جائز بھی ہے کہ اگر کسی شخص نے ایسے کیا کہ امام جماعت سے نماز چل رہی تھی اور اس نے کیا کیا، لیٹ آیا، ٹھیک ہے، اس نے اپنی فرض پڑھی، عشاء پڑھی، اوکے، پہلے عشاء پڑھے گا، ڈائریکٹلی تراویح میں شریک نہیں ہوگا، عشاء پڑھ لیا اس نے، اس کے بعد جو ہے اس کو صرف 10 رکعتیں ملی عشاء کی، تراویح کی، ٹھیک ہے، اور امام نے جماعت سے وطر پڑھا دی۔ اب اس کو کرنا تو یہ چاہیے تھا، اس کے پاس دو آپشن ہے، یا تو وطر بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے، یا تو پھر کیا کرے، پہلے تراویح پڑھے، اس کے بعد جو ہے بعد میں الگ سے اپنی وطر پڑھے۔ تو کیا کرے، تو دونوں طریقے جائز ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پہلے تراویح پڑھنا اور بعد میں وطر پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے۔ لیکن اگر کسی نے ایسا نہیں کیا، مثلا 10 رکعت کے بعد ڈائریکٹ امام کے ساتھ وطر پڑھ لیا، تو وہ وطر پڑھنے کے بعد باقی اپنی 10 رکعت پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، دونوں طریقے جائز ہیں، لیکن وطر سے پہلے پڑھنا یہ افضل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد جی یہ ہو گیا۔ آگے والختم مرتن، اور ایک مرتبہ قرآن کو ختم کرنا، یہ کیا ہے، ترتیب وار ختم کرنا قرآن مجید سنت ہے۔ قوم کی سستی کی وجہ سے اس سنت کو ترک نہیں کریں گے۔ امام اور مقتدی ہر 2 رکعتوں میں یعنی سبحانک اللہم پڑھیں گے، اور تشہد کے بعد درود و دعا بھی پڑھیں گے، لیکن اگر دعا کا پڑھنا جماعت کے لوگوں کو دشوار معلوم ہو تو امام جو ہے دعا کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن درود شریف کو نہیں چھوڑے گا۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات تراویح کی نماز جلدی جلدی پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں اتحیات کے بعد درود ابراہیم پڑھ کے سلام امام پھیرتا ہے تو بھی جائز ہے، لیکن درود نہیں چھوڑے گا، صرف اتحیات پر اکتفا نہیں کرے گا، کیونکہ امام شافعی کے نزدیک درود پڑھنا فرض ہے، ہمارے نزدیک وہ سنت ہے، تو اختلاف سے بچنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ درود پڑھا جائے۔ وَبِجَلْسَةٍ بَعْدَ كُلِّ أَرْبَعٍ بِقَدْرِهَا، اور جلسہ کرنا یعنی ہر ترویحہ، ہر 4 رکعت کے بعد اتنی دیر بیٹھنا جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھی جائیں، مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ بعض کے نزدیک صرف مطلق بیٹھنا مراد ہے، اس میں آسانی ہے، اگر اتنی دیر نہ بیٹھنے میں اتنی دیر بیٹھنے میں لوگوں کو تکلیف محسوس ہو یا ٹائم زیادہ لگ رہا ہے اور جماعت کم ہو جانے کا خوف ہو تو اس سے کم بیٹھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہر 4 رکعت کے بعد بیٹھنا چاہیے، لازم نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے، لیکن بیٹھنا چاہیے، زیادہ بہتر ہے۔ ہم آپ کم از کم اتنی دیر بیٹھیں، کم از کم جتنے میں کچھ تسبیح پڑھ لیں، ذکر کر لیں، خاموش بھی بیٹھ سکتے ہیں، درود بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر دوسری نفل نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس وقفے کے اندر جماعت سے نماز نفل نہیں پڑھ سکتے، یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں، 4 رکعت کے بعد دعا پڑھیں۔ اب وہ جو دعا ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے تراویح کے بعد کی دعا، وہ علماء نے بتلائی ہوئی ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ وہی دعا پڑھیں، اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے یا صرف ربنا آتینا پڑھتا ہے تو بھی ٹھیک، صرف کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو بھی ٹھیک، درود پڑھتا ہے تو بھی ٹھیک، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، ہمارے یہاں بعض مسجدوں میں وہ خلفائے راشدین کے نام وغیرہ لیے جاتے ہیں، تو یہ کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے، البتہ یہ مستحب ہے، یعنی کوئی منع بھی تو نہیں ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، تعداد یاد رکھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ حضور کا نام ایک مرتبہ پہلے ترویح کے بعد، پھر حضرت ابوبکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ عنہما، تو اس طرح سے 5 ترویح یاد ہوتے ہیں، باری باری اس طرح ان کے نام لیتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، تو مومنین کے لیے دعا کرنا تو جائز ہے، سمجھے، تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، آپ دعا کریں، آپ ذکر کریں، تو اس کو منع بھی نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ وَيُؤْتِرُوا بِجَمَاعَةٍ فِي رَمْضَانِ فَقَط، ہاں جو وطر کی نماز ہے رمضان میں صرف جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی، غیر رمضان میں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، غیر رمضان میں جس طرح نوافل کی جماعت مکروہ ہے، اسی طرح وطر کی نماز بھی مکروہ ہوگی، ہاں چونکہ وطر کی نماز عشاء کے تابع ہو جاتی ہے اور تراویح بھی جماعت سے پڑھی جاتی ہے، تو اسی لیے وطر بھی جماعت سے پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص وطر گھر میں جا کر اکیلا پڑھتا ہے تو بھی چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
बाजों ने कहा है कि वित्र अकेले पढ़ने अफजल है, तरावी की नमाज जमात से पढ़ना ज्यादा अफजल है, उसकी सुन्नियत जमात तरावी की सुन्नियत से कम है। यानी कि वित्र का घर में पढ़ना ये भी सुन्नत है, और जमात से तरावी का पढ़ना ये भी सुन्नत है। लेकिन अगर जमात से वित्र पढ़ा तो जायज है, ठीक है, लेकिन इसकी सुन्नियत में जमात तरावी की सुन्नियत से कम दर्जा है। समझ में आई बात? चलिए, यहीं पर रोक देते हैं आज का दर्स।